الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قرآن کے بعد اسلامک ٹریڈیشن جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ذریعے عمل اور تصریح کو بیان کرتی ہے۔ ان میں سے صحیح البخاری، صحیح مسلم وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مختصر مانا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سی کتاب ہے، 7,500 آلموسٹ حدیث ہے۔ اس میں جو ہے وہ بالکل سارے اسناد ایسے جمع کیے گئے ہیں، مطلب آپ سمجھے کہ ان اسناد میں جو پوری زندگی ایفرٹ پٹ کر دی گئی، ٹھیک ہو، جس میں صحیح البخاری کے بارے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ انفارمیشن میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت حاصل اور محترم حدیث کی کتاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام اور مقصد میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام صحیح البخاری، ٹھیک ہے، اس میں آپ شارٹ میں کہہ لیں جامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی مختصر ہے، مسند ہے، صحیح ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس کتاب میں منشن کیا گیا ہے۔ مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث کو جمع کرنا اور انہیں ان کے جو مختلف زندگی کے پہلوؤں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دینا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس کتاب کو پڑھ کے۔ یہ جو کتاب ہے وہ قرآن کے بعد ٹاپ میں ہے، ویسے تو 6 ہے کتاب سیاہ ستہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو صحیح بخاری کے جو آتھر تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام امام محمد بن اسماعیل البخاری، 1994 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں، 256 ہجری میں یہ وفات پا جاتے ہیں، جسے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ان کا اگر ہم دیکھیں تو بخارا ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے وہ تھے، ازبیکستان میں یہ جگہ ہے، اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے اور مشہور حدیث کے جو یہ اسکالر تھے۔ ان کی محنت 16 سال میں آلموسٹ 6 لاکھ حدیث میں سے صرف 7,397 7,397 صحیح احادیث جو ہے وہ چنی گئی، جو اس کتاب میں امام بخاری نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزارا، صرف حدیث جمع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر حدیث کو شامل کرنے سے پہلے خود ویریفائی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری کو 9th سینچری میں لکھا گیا، لیکن آج بھی ریلیونٹ ہے۔ اس میں آپ اس میں ایک پوائنٹ والے نوٹ کرنے کی بات ہے کہ 6 لاکھ احادیث میں صرف 7,000 احادیث جو انہوں نے اس کتاب میں جمع کی، اور امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ساری احادیث صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے، اس کی اسناد مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس میں راوی لیے گئے ہیں ان میں سب کا ان کا اسٹڈی ہے، تحقیق ہے، تو یہ سارا ان کا زندگی کا پورا ایفرٹ پٹ تھا، سمجھے کہ یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتاب کی جو ہے وہ تشکیل، اسٹرکچر کس طریقے سے کی گئی ہے۔ کتاب اور باب کا اگر ہم دیکھیں تو سب چیپٹر بنائے گئے ہیں اور چیپٹر میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف موضوعات ٹاپکس جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، اخلاق، تفسیر اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹوٹل احادیث 7,397 ہے، با اختلاف روایت کے ساتھ 9,000 تک ہو سکتی ہے، یعنی جو اس میں حدیث تو 7,397 ہے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے ٹاپک بائی ٹاپک، تو اگر اس کو کاؤنٹ کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور کسی پارٹیکولر فضائل کو آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 9,000 تک ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ یہ شائع ہو چکی ہے بہت سارے پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے، تو اب یہ کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اپنے حساب سے اگر کرنا چاہیے تو 9,000 تک ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی اہمیت اور مقبولیت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ صحیح البخاری سنی اسلام میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنی اسلام اور شیعہ اسلام یہ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں جو بیس ہے نا وہ سنی اسلام اور شیعہ اسلام دونوں کا بیس قرآن پہ ہی ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیعہ جو ہے وہ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مین اسٹریم، سنی جو ہے صحیح بخاری کو مانتے ہیں، لیکن اب کسی بیسٹ سنی یا شیعہ عالم سے آپ کہیں کہ صحیح بخاری کو نہیں مانتے تو وہ ایسا نہیں کہے گا کہ نہیں مانتے، وہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، اسے پڑھتے بھی ہے۔ جیسے سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، شہنشاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ ان میں سے اس چیز کا ذکر کیے،
اور کسی آپ سنی عالم سے کہیں جو بہترین ہو, جو اسٹڈی میں ہو, ایڈوکیشنل ہو, تو وہ ایسا نہیں کہے کہ ہم نہج البلاغہ کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وہ نہج البلاغہ سے ریفرنس دیتے ہیں. اس میں ہر حدیث کی سند کو چیک کیا گیا ہے, جتنے بھی اسناد ہیں, ٹیکسٹ ہے, اس سب کو چیک کیا گیا ہے, بار بار چیک کیا گیا ہے. اس میں ہر حدیث کو اچھے سے چیک کر کے اس کی ہر اسناد میں جتنے بھی راوی مینشن کیے گئے ہیں, ان سارے راویوں کے حالات زندگی پڑھ کے, ان کے جو ہے اتھینٹک ہونے کے, ان کے سچے ہونے کے, ان کے شیخہ ہونے کو قبول کیا گیا ہے. اس کے بعد سارے احادیثوں کو جمع کیا گیا, پھر اسے سنی جو علماء ہے عرب کے, اس زمانے میں جب علماء تھے, وہ ان کو پڑھ کے پھر اس کو شائع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے جو قلمی نسخے ہیں وہ میوزیم میں آج بھی ٹاپ کاپی میں اور بھی میوزیم میں یہ اویلیبل ہے. اس سے یہ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہو سکتی ہے, یعنی جو پہلے کا جو کتاب تھا وہ آپ میچ کریں اور ابھی کا جو کتاب ہے وہ میچ کریں تو وہ بالکل ملتا ہے, جو یہ بتاتی ہے کہ اسے آپ چینج نہیں ہوا ہے, بس تھوڑا سا فونٹ کا ایشو ہے, اس وجہ سے کہ اب کمپیوٹرائز پرنٹنگ نکلتا ہے, اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حدیث کے چنے جانے کا طریقہ, حدیث کیسے چنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو کیسے چنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو چننے کے لیے بہت سخت اصول اور جو ہے وہ پلان اور جو ہے وہ قانون بنایا تھا. یعنی جو راوی ہے اس کا دین اور اخلاق میں پاک ہونا, دین میں بھی وہ بالکل جو ہے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا ہو, اللہ رسول کے جو ہے سنت اور فرضیت کا اہتمام کرتا ہو, اور اخلاق یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا, ٹھیک ہے نا, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہو. یہ پہلا قانون تھا امام بخاری کا. حدیث کا قرآن اور دوسری صحیح روایت سے مطابق ہونا, یعنی قرآن سے وہ بات ٹکراتی نہیں, یہ بھی ایک قانون بنائے تھے. اور سند کا متصل یعنی کنٹینیوس ہونا, یعنی ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, اور اینڈ والا راوی کہتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ سے سنا. یعنی جو ہے وہ نا تدلیس نہیں کی جائے. کوئی نام اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں وفات پا گئے تھے. اب اگر کوئی امام بخاری آپ دیکھ لیں 1994 میں پیدا ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے آلموسٹ جو ہے وہ 210 20 ہجری میں جو ہے وہ حدیث جمع کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگر اس زمانے کو آپ 11 ہجری سے کمپیئر کریں تو یہ آلموسٹ 100-200 سال کا ڈفرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی 100-200 سال میں کم سے کم آپ سمجھ لیں کہ 4-6 صدی جو ہے وہ گزر گئی, ٹھیک ہے. یعنی ابھی تابعین کا زمانہ ہے, صحابہ کرام کا نہیں. لیکن اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے تو وہ حدیث ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, اور یہی پروٹوکول امام مسلم کا ہے. لیکن اگر اس میں 20 میں مینشن کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, ایسے جو ہے وہ 4 صدی 4 نسل 6 نسل جو گزری ہے ان میں 6 نسل کے لوگ شامل کیا جاتا ہے, جن میں بھی وہ صحیح بات بتاتے ہو, جھوٹ نہیں بولتے, ان کے حالات زندگی کبھی جھوٹ نہ بولی ہو, تب یہ حدیث ایکسیپٹ کی جاتی تھی. یعنی جو راوی ہے اس میں اگر ان سے یا سما کی تصریح کرتا ہو تو وہ ایکسیپٹ کی جائے گی. اگر ان سے روایت کرتا ہو, سما کی تصریح نہ ہو, مدلس ہو, تدلیس کی جائے تو وہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قریب ہونے کے لیے اس وقت بہت لوگ بیچ کے جو راوی ہے اس پر نام چھپا دیتے تھے, یا ایسا ہوتا تھا کہ وہ نام نہیں جانتے تھے اور حدیث بیان کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. مختلف جو اس کے ایڈیشن ہے اور جو ترجمہ ہے, یعنی صحیح بخاری عربک میں تو لکھی گئی تھی, لیکن آج ہم اسے اردو میں پڑھتے ہیں. اس کے ترجمے اردو, انگلش اور دیگر زبانوں میں, اور بھی زبانوں میں, بنگلہ میں یہ شائع ہو چکی ہے اور ہمیں ملتی ہے, ہم دیکھتے ہیں. تو اردو میں دارالسلام اور جو ہے وہ مکتب الرحمانیہ کے جو پرنٹنگ کرتا ہے, اس میں جو ان کے ایڈیشن ہے وہ مشہور ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں استعمال ہم اسے کیسے کریں یا کیسے کرنا چاہیے. صحیح البخاری فقہ کی کتاب ہے, اسلامک جو کتاب ہے ان میں سے مین ہے, اور یہ اخلاق اور روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح بنانا ہے, قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پاسداری کرنا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے. مسجد میں درس دینا اس کتاب کی, اسلامک اسکالرس اور آن لائن کورسز میں اس کی تعلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سارے فری ہوتی ہے. تو یہ تھی صحیح بخاری کی جو انٹرو, اور یہ جو ہے کہ دوسری جو کتاب ہے صحیح مسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر صحیح بخاری کو صحیحین کہا جاتا ہے. یعنی جس طریقہ سے صحابہ کرام ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام
کو علی الصحیحین کہا جاتا ہے. اس طریقہ سے ان دو محدثین کو علی الصحیحین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم بھی بہت اوتھینٹک ہے لیکن بخاری کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس لیے کہ یہ صحیح امام مسلم سے بڑے تھے اور امام مسلم کے استاد رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تھا. یہ تھوڑی سی جو ہے وہ انفارمیشن تھی. اب میں اگلی کتاب کا جو ہے وہ تھوڑا سا تذکرہ لے کے آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.